الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ کنز المدارس کی لیکچر سیریز میں دروس البلاغہ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا لیکچر معرفہ کے بارے میں جاری ہے۔ کلام کے اندر کسی اسم معرفہ کو لانے کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں، پھر معرفہ کی اقسام ہیں، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، معرف بالاضافہ وغیرہ، تو ہر ایک کو ذکر کرنے کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ عز و جل ہم معرف بالاضافہ کے بارے میں سنیں گے۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سبق کو ملاحظہ فرمائیے، فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ، اور جہاں تک معرف بالاضافہ کا تعلق ہے، یعنی مضاف لمعرفہ کا تعلق ہے، وہ اسم نکرہ جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن جاتا ہے، اسم ضمیر کی طرف مضاف ہو یا اسم اشارہ کی طرف مضاف ہو یا کسی علم کی طرف مضاف ہو، بہرحال کسی بھی معرفہ کی طرف جب کوئی اسم نکرہ مضاف کر دیا جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں معرف بالاضافہ یا المضاف لمعرفۃ۔ مثال کے طور پہ کتاب اسم نکرہ ہے، کتاب کوئی سی بھی کتاب، کامن ناؤن ہے، عام ہے، کسی بھی کتاب پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کہیں گے کتاب الرجل، ایک خاص آدمی کی کتاب، یا کتاب زید، تو بھی کتاب زید یہ معرفہ بن جائے گا، یا کتاب ھذا، یا کتاب زید، یا کتاب الرجل وغیرہ۔ اسی طرح سفینۃ یعنی سفینہ، کشتی، لیکن جب ہم کہیں گے سفینہ نوح علیہ السلام کا سفینہ، تو یہ معرفہ بن گیا۔ تو کلام کے اندر معرف بالاضافہ کو لانے کے کیا فوائد ہے؟ فرما رہے ہیں فیوتا بھی، معرف بالاضافہ کو لایا جاتا ہے اذا تعین طریقا لاحضار معناہ ایضا، جب یہی طریقہ متعین ہو اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، سامع کے ذہن میں اس کے مدلول اور معنی کو حاضر کرنے اور مستحضر کرنے کے لیے جب یہی طریقہ متعین ہو تو پھر متکلم کلام کے اندر اس میں معرفہ لاتا ہے، اور اس صورت میں لاتا ہے، معرف بالاضافہ کی صورت میں لاتا ہے۔ کا کتاب سیبویہ، جیسا کہ سیبویہ کی کتاب، اگر صرف کتابن ہو تو یہ نکرہ ہے، کتاب سیبویہ، سیبویہ کی کتاب۔ اور کا سفینۃ نوح علیہ السلام، جیسا کہ نوح علیہ السلام کا سفینہ، اگر صرف سفینۃن ہوتا تو نکرہ ہے، لیکن جب ہم نے کہا نوح علیہ السلام کا سفینہ تو یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو گیا۔ یہاں بھی کتاب سیبویہ جو کہ علم ہے، معرفہ ہے، اس کی طرف یہ کتاب مضاف ہو گئی۔ یہاں بھی نوح علیہ السلام یہ معرفہ ہے، علم ہے، اس کی طرف یہ اسم مضاف جب ہو گیا تو یہ بھی معرفہ بن گیا، معرف بالاضافہ، یعنی اضافہ کی وجہ سے معرفہ بنایا گیا۔ تو یہ کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ متکلم کے نزدیک یہی طریقہ تھا احضار معنی کے لیے، یعنی معرف بالاضافہ کا جو معنی اور مدلول ہے، اس معنی و مدلول کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے جب یہی طریقہ متعین ہو کہ اضافت کی صورت میں ہی اس کو بیان کیا جائے اور معرف بالاضافہ کی صورت میں ہی کلام کے اندر اس کو ذکر کیا جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسی طریقے سے ہی بات ہوگی، کیونکہ یہی طریقہ متعین ہے۔ متکلم کے نزدیک بات کرنے کا یہی طریقہ جب متعین ہو گیا تو پھر وہ اسی طریقے سے ہی بات کرے گا نا، کیونکہ متکلم یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس طریقے سے میں گفتگو کروں گا تو یہی طریقہ ہے سمجھانے کا اور احضار معنی کا، معنی کو حاضر کرنے کا، جیسا کہ کا کتاب سیبویہ و کا سفینۃ نوح علیہ السلام۔ تو کیا فرمایا؟
وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ، بہرحال وہ اسم معرفہ جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بنایا جاتا ہے، یعنی جو معرف بالاضافہ ہوتا ہے اس کو کب لایا جاتا ہے؟ اذا تعین طریقا لاحضار معناہ ایضا، جس طرح پیچھے کئی جگہوں پہ فرمایا کہ اذا تعین طریقا لاحضار معناہ، تو یہ جملہ کئی بار آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ متکلم کے نزدیک جب یہی طریقہ ہے بیان کرنے کا تو متکلم اسی طریقے سے ہی بیان کرے گا۔ جب متکلم کے نزدیک یہی طریقہ ہو بیان کرنے کا کہ اس میں ضمیر کی صورت میں ذکر کرے تو اس میں ضمیر کی صورت میں ذکر کرے گا۔ جب متکلم کے نزدیک یہی طریقہ متعین ہو کہ وہ علم کی صورت میں لائے تو علم کی صورت میں لائے گا۔ اس میں اشارہ والا طریقہ ہی متعین ہو تو وہ اس میں اشارہ کے طریقے سے بات کرے گا، اور جب معرب بالاضافہ والا طریقہ ہی متعین ہو تو متکلم کلام کے اندر معرب بالاضافہ ہی لائے گا۔ لیکن جب ان کے علاوہ اور بھی کئی طریقے ہوں بیان کرنے کے، یعنی یہ طریقہ بھی درست ہو اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک بات کو کئی طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی متکلم یہ طریقہ اپنا رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوگی، وہاں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ اما اذا لم یتعین لذالک، لذالک سے کیا مراد ہے؟ لاحضار معنیٰ، جب احضار معنی کے لیے، معنی کو حاضر کرنے کے لیے جب صرف اور صرف یہی طریقہ ہی متعین نہ ہو بلکہ اور طرق بھی ہوں بیان کرنے کے، تو پھر بھی اس صورت میں کلام کو لانا اور معرب بالاضافہ کی صورت میں بات کرنا، فیکون لاغراض اخری، تو یہ اس کا معرب بالاضافہ کی صورت میں لانا کئی دیگر اغراض کے لیے ہوگا۔ وہ اغراض کیا ہیں؟ یہ غرض ہے تعذر التعداد، الخروج من طبیعت تقدیم البعض علی بعض، والتعظیم للمضاف والتحقیر للمضاف وغیرہ وغیرہ۔ آئیے ان کی تفصیل سنتے ہیں۔ فرمایا کہ کتعذر التعداد او تعثرہ، یعنی او تعثر التعداد، تعذر کا مطلب ہے بہت متعذر ہونا، مشکل ہونا، ناممکن ہونا، اور تعداد سے مراد ہے کاؤنٹ کرنا، گننا، اور تعثر سے مراد ہے ممکن تو ہو لیکن بہت مشکل ہو۔ یہاں تعذر سے مراد ناممکن ہونا اور تعثر سے مراد بہت مشکل ہونا۔ جب تعداد متعذر ہو یا متاثر ہو، یعنی جب کاؤنٹ کرنا مشکل ہو، متکلم کے نزدیک سب لوگوں کی تعداد کو بیان کرنا جب ناممکن ہو یا نہایت مشکل ہو تو پھر متکلم اس صورت میں کلام کرتا ہے، معرب بالاضافہ لاتا ہے۔ نحو، مثال کے طور پر، اجمع اہل الحق علی کذا، کہ اہل حق متفق ہو گئے اس بات پر۔ اجمع فعل ہے اور اہل الحق یہ اس کا فاعل ہے، تو یہ اعلیٰ کذا جو ہے جار مجرور یہ اس کے متعلق ہے۔ تو جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ اہل الحق، یہ اہل مضاف ہے اور الحق مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ جو ہے یہ معرفہ ہے، معرب باللام ہے، تو یہ اہل الحق، حق والے، یہ جو اسم ہے یہ بھی معرب بالاضافہ ہو گیا اور معرفہ ہو گیا۔ تو اس صورت میں کلام کیوں لائے ہیں؟ اس لیے لائے ہیں کہ یہ بات ناممکن ہے کہ تمام اہل حق کا نام لیا جائے، سب کی گنتی کر کے بتائیں کہ یہ بھی فلاں بھی، ایک ایک اہل حق کا نام لے لے کے اور گنتی کر کر کے سب کی تعداد کو بیان کر دیں، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے متکلم نے کہا اہل الحق کی، اس سے یہ ہوا کہ ایک ایک کا نام لینے سے وہ بچ گئے۔ اجمع متفق ہو گئے اہل الحق کی، سب اہل حق، علی کذا اس بات پر۔ و اہل البلد کرام، اہل البلد مبتدا ہے اور کرام اس کی خبر ہے۔ جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ اہل البلد یہ معرب بالاضافہ ہے، یہاں پہ اہل الحق یہ معرب بالاضافہ ہے، معرفہ ہے، اور یہاں پر اہل البلد یہ معرب بالاضافہ ہے، معرفہ ہے۔ اہل البلد شہر والے، کرام اچھے لوگ ہیں، شہر والے اچھے لوگ ہیں، یعنی کسی خاص بلد کی بات ہو رہی ہے کہ اس بلد والے، اس علاقے والے اچھے لوگ ہیں، کریم کی جمع ہے کرام۔
تو یہاں معرفہ کیوں لائے ہیں اور معرف بالاضافہ کی صورت میں یہ ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ اگرچہ ممکن ہے اہل بلد کی تعداد کو بیان کرنا کہ وہ بھی شریف آدمی ہے، وہ بھی اچھا آدمی ہے، وہ بھی کریم ہے، لیکن نہایت مشکل ہے، اس لیے انہوں نے اس پر اتفاق کیا کہ وہ اہل البلد ہی انہوں نے کہہ دیا، شہر والے۔ اب اس میں سب لوگ آ گئے، اہل البلد کرام، شہر والے اچھے لوگ ہیں یا اہل شہر شریف لوگ ہیں۔ تو اگلی جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ والخروج من طبیعت تقدیم البعض علی البعض، اس کا عطف ما قبل پر ہے، یعنی وہ کل خروجی اغراض بیان ہو رہی ہیں معرب بالاضافہ کو لانے کی، تو یہ دوسری غرض بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ بعض کو بعض پر مقدم کرنے کا جو برا نتیجہ اور انجام ہوتا ہے، اس انجام سے بچنے کے لیے کبھی یوں کلام کیا جاتا ہے کہ معرب بالاضافہ کی صورت میں متکلم کلام کر دیتا ہے۔ نحو مثال کے طور پہ حضر امراء الجندی، حضر فعل اور امراء الجندی یہ اس کا فاعل ہے۔ یہاں دیکھیے اہل الحق یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی یہ معرب بالاضافہ ہے، اس میں معرفہ ہے۔ یہاں اہل البلد مضاف مضاف الیہ ہے، معرب بالاضافہ ہے، یعنی اس میں معرفہ ہے۔ یہاں امراء الجندی لشکر کے امراء یہ بھی معرب بالاضافہ، یہ ساری مثالیں معرب بالاضافہ کی بیان ہو رہی ہیں کیونکہ یہ اغراض بیان کرنا چاہ رہے ہیں معرب بالاضافہ۔ حضر حاضر ہو گئے امراء الجندی، لشکر کے امراء، ان لشکر کے جو سرکردہ ہیں، جو سپہ سالار ہیں، جو کمانڈرز ہیں، امراء ہیں۔ امیر کی جمع ہے امراء، اور جند سے مراد ہے لشکر، فوجی لشکر وغیرہ۔ لشکر کے جو امراء ہیں وہ سب آ گئے، حاضر ہو گئے۔ اگر ایک ایک کا نام لیتے کہ وہ بھی موجود ہے، وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، وہ بھی حاضر ہو گئے ہیں، تو یہ تھا کہ تقدیم بعض علی البعض کا ایک برا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ متکلم کو بھگتنا پڑتا۔ تو متکلم نے مطلقاً بات کر دی، کسی ایک امیر کا یا کسی ایک سپہ سالار کا یا کسی ایک کمانڈر کا نام نہیں لیا، بلکہ یوں کہا کہ سب کمانڈرز آ گئے، یا سب افسران آ گئے، یا لشکر کے سب امیر آ گئے، تو کسی ایک کا نام نہیں لیا، کیونکہ اگر نام لیتے تو ممکن تھا کہ اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا، اور تقدیم بعد علی بعد کا جو برا انجام اور نتیجہ ہے وہ اس سے وہ دوچار ہو جاتا متکلم۔ اور ممکن ہے کہ کچھ افسران ناراض ہو جاتے، کچھ سپہ سالار اور کمانڈرز خفا ہو جاتے، تو اس بات سے بچنے کے لیے متکلم نے یہ نہیں کہا کہ حضر فلاں حضر فلاں حضر فلاں، فلاں بھی آ گیا، وہ بھی سپہ سالار بھی آ گیا، وہ کمانڈر بھی آ گیا، وہ افسر بھی آ گیا، اس طریقے سے بات نہیں کی، بلکہ مطلقاً کہہ دیا بغیر کسی کی تعیین و تخصیص کے، بغیر کسی کو نومینیٹ کیے، کسی کا نام لیے بغیر کہہ دیا کہ حضر امراء الجندی، لشکر کے امراء آ گئے۔ تو یہاں جو محل استشہاد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ امراء الجندی ذکر کیا، امراء مضاف اور الجندی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ حضرہ کا فاعل بن گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معرب بالاضافہ ہے اس کو لانے کی یہاں غرض یہ ہے کہ تقدیم بعض علی بعض، بعض کو بعض پر مقدم کرنے کے نتیجے سے، یعنی برے نتیجے سے یا خطرناک انجام سے وہ خارج ہونا چاہتے تھے، نکلنا چاہتے تھے اور بچنا چاہتے تھے۔ تو آپ نے یہ دو امثلہ آج کے لیکچر میں ملاحظہ فرمائیں، تو باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔